السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر جاری ساری ہے۔ کس طریقے سے ہم نے پچھلے سبق میں اندر پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اپنے کلمہ کن کی کہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں پیدا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی ایک گونا مشابہت حضرت آدم علیہ السلام سے بھی رکھی کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے وہ بچپن کے اندر، گہوارے کے اندر، گود کے اندر لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور ان کی بات چیت کیسی تھی کہ ایک عام انسان جو ایک عالم شخص جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ ان کی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح ادھیڑ عمر کا ان کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، اور دنیا میں وہ واپس آئیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے انتہا معجزات آتے تھے کہ وہ اندھے کو جو دیکھ بالکل بھی نہیں سکتا، جو بچپن سے اندھا ہے، اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، جس کو کوڑھی کا مرض ہوتا، برز کی بیماری ہوتی، آپ علیہ السلام اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے پرندے کو، جانور کو مٹی سے بنا کر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح پھونک دیتے، اسی طرح وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا، اور جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنے پھرنے لگتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اسی طرح وہ لنگڑے کو بھی جو ہے وہ چلنے والا کر دیا کرتے تھے۔ وہ لنگڑا جو بچپن سے بالکل نہیں چل سکتا، پیدائشی معذور ہے، اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا۔ آپ دعوت و تبلیغ کرتے، لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، مخالفت کرتے، کفر اختیار کرتے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ ساتھی مقرر فرمائے، 12 کے قریب ان کی تعداد آتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا لقب صحابی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا لقب حواری تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ مل کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا، اور ہوگا کیا کہ جو لوگ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی تدبیریں انہی کے خلاف ان پر الٹی پڑ جائیں گی۔ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے نعوذ باللہ سولی دینا چاہی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر ہی پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ادھیڑ عمر کے اندر بھی کلام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس دنیا میں بھیجیں گے، وہ دجال سے مقابلہ کریں گے، اور دمشق کے سفید منارے پر ان کا نزول ہوگا، جہاں سے وہ تشریف دنیا پر لے کر آئیں گے، اور دجال سے مقابلہ کریں گے، یہودیوں سے مقابلہ کریں گے، انہی یہودیوں سے جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کے لوگوں کو کفر پر آمادہ کیا، انہی یہودیوں سے آپ جو ہے وہ کل مقابلہ کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، ان یہودیوں کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دنیا میں کچھ عرصے تک رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بھی وفات پا جائیں گے۔ تو یہ تو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عجائبات کے بارے میں پڑھا، ان کے معجزات کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح سے ہم نے عقائد کے متعلق پڑھا کہ کس طریقے سے عیسائیوں نے اپنے نئے نئے عقیدے بنا لیے، نعوذ باللہ۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، کسی نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ نعوذ باللہ انتقال کر چکے ہیں، دنیا میں واپس تشریف لے کر آئیں گے۔ یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ ہم نے ان کو سولی دے دی، وہ نہ دنیا میں واپس تشریف لے آئیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لنے آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، اور واپس انہی یہودیوں سے، انہی دجال لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام لوگوں کی طرح وفات پائیں گے۔ تو یہ تو پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو فرمان بھیجا۔ اس میں 3 چیزیں ذکر فرمائی، اسلام قبول کر لو، یا تو جزیہ دے دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے حد سے زیادہ بحث و مباحثہ کیا، اپنے مذہب کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرنے لگے، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنے پر لگے رہے، جس کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے راضی نہ ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے مباہلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کیا ذکر فرمایا کہ اگر 2 جماعتیں، ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے، تو ان میں جھگڑا ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، دلائل سے بات سمجھ میں نہ آئے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جب وہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، اور جھوٹا سب کے سامنے واضح ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ سب کے سامنے واضح آ جائے گا۔ لیکن جب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مباہلہ کرو، تو ان لوگوں نے فوراً انکار کر دیا۔
دیا، کیونکہ یہ جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بد دعا کریں گے تو ان کے حق میں لازمی قبول ہوگی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہم جو ہے وہ غلط ہیں۔ کیا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے جو حکم کریں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ وہ یہودی ہیں، عیسائیوں نے کہا نعوذ باللہ وہ عیسائی ہیں، اور اسی طرح سے مشرکین نے کہا نعوذ باللہ وہ مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تم اچھے سے جاننے والے ہو، وہ تو تم سے پہلے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، نہ تو ان پر تورات نازل ہوئی نہ تو ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، پھر تم کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو مناسبت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اسی طرح سے یہودیوں کی جماعت ہے، عیسائیوں کی جماعت ہے، لوگوں کو ان کے دین سے دور کرنا چاہتی ہے، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، اس کی وجہ سے حق بات کو جاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ کے ہاں کا مثلی مانند مثال آدم علیہ السلام کی طرح خلقہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا لہو اس کو کن تو ہو جا فیکون تو وہ ہو گیا۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان سے کہا کہ تو ہو جا تو وہ ہو گیا انسان۔ الحق یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا لہٰذا نہ تکن ہوں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے لہٰذا آپ نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن پھر جو کوئی حاجہ کا آپ سے جھگڑا کرے فی ہی اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں من بعد ما بعد اس کے کہ جا آ گیا آپ کے پاس من العلم صحیح علم، فقل تو آپ کہہ دیں تعالو آؤ ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو وا اور ابناءکم تمہارے بیٹوں کو وا اور نساءنا اپنی عورتوں کو وا اور نساءکم تمہاری عورتوں کو وا اور انفسنا اپنی جانوں کو وا اور انفسکم تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعا مانگے، ونجعل اور کریں لعنت اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ پھر جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم آ گیا، تو آپ اسے کہہ دیں کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہارے آپوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور پھر اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر۔ انا بے شک ھذا لہوا یہی ہے القصص بیان الحق سچا وا اور ما نہیں ہے من کوئی الہ معبود الا سوائے اللہ کے وا اور انا بے شک اللہ لہوا اللہ ہی ہے العزیز خوب غالب الحکیم نہایت حکمت والا۔ بے شک یہی ہے بیان سچا اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب غالب اور حکمت والا۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ روگردانی کریں، فَإِنَّ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ ایسی بات کی طرف سواء جو برابر ہے بیننا ہمارے درمیان وا اور بینکم تمہارے درمیان اللہ یہ کہ نہ نعبد ہم عبادت کریں گے الا مگر اللہ ہی کی، وا اور لا نہ نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں گے بھی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، وا اور لانا یتخذا بنائے بعضنا ہمارا بعض کو اربابن رب من دون اللہ کے سوا۔ فإن پھر اگر تولوا روگردانی کرے فقولوا تو تم کہہ دو اشہدو کہ تم گواہ رہو بأن اس بات کہ بے شک ہم مسلمون اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ دیجیے اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ نہ ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی اور نہ شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنائے ہمارا بعض کو رب اللہ تعالیٰ کے سوا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب یا اہل کتاب لما کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وا اور ماں نہیں انزلتی نازل کی گئی التوراۃ وا اور الانجیل انجیل الا مگر من بعد اس کے بعد افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے۔ ہاں انتم ہؤلاء سنو تم وہی لوگ تو ہو حاججتم کہ تم نے جھگڑا کیا فیما اس بارے میں کہ لکم بھی جس بات کا تمہیں علم کچھ علم تھا، فلیما تو اب کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو فیما اس چیز کے بارے میں لیسا کہ نہیں ہے لکم تمہیں بھی اس چیز کا علم کوئی علم وا اور
واللہ یعلم جانتا ہے، وا اور انتم لا نہیں تعلمون جانتے، تم وہی تو لوگ ہو جنہوں نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، اب کیوں جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ماں نہیں کانا تھے ابراہیم یہودین یہودی وا اور لانا نصرانین عیسائی وا اور لیکن کانا تھے وہ حنیفاً صرف حق پرست مسلمان مسلمان وا اور ماں نہیں کانا تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، لیکن وہ صرف حق پرست مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ان بے شک اولا قریب تر الناسی تمام لوگوں میں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہ ان کا اتباع کیا، وا اور حاذا یہ النبی نبی وا اور لذین وہ لوگ ہیں جو آمنوا ایمان لائے، وا اور اللہ ولی دوست ہے المؤمنین مومنوں کا۔ بے شک قریب تر تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا اور یہ نبی اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا۔ ودت چاہتا ہے طائفۃ ایک گروہ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو کاش کے یضلونکم وہ تمہیں گمراہ کر دے، وا اور ماں نہیں یضلون وہ گمراہ کرتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو ہی، وا اور ماں نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو ہی اور وہ کچھ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب یا اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وا اور تم تشہدون ان کی سچائی کی گواہی بھی دیتے ہو۔ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم اس پر گواہی بھی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب لما کیوں تلبسون تم خلط ملط کرتے ہو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وا اور تکتمون تم چھپاتے ہو الحق حق کو، وا اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اہل کتاب کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اسی طرح آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تو تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ کہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ اور پھر ان سے کہا کہ اس کو ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو گیا۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ چنانچہ تو مت رہ شک کرنے والوں میں سے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تو اس سے اس واقعے میں کہ بعد اس کے کہ اس کے پاس صحیح بات آ چکی ہے، سچی خبر آ چکی ہے، فَقُلْ بس تو کہہ دے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم تو آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، و نساءنا اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو بھی، و انفسنا یعنی کہ اپنی جانوں کو خود کو، و انفسکم اور تمہاری جانوں کو بھی، ثم نبتہل پھر ہم کیا کریں التجا کریں گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں جھوٹے لوگوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہی ہے سچا بیان سچا واقعہ، وما من الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وان تولوا اس کے بعد بھی اگر وہ منہ پھیریں اعراض کریں قبول نہ کریں، وان اللہ علیم بالمفسدین تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے فساد کرنے والے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح ثم قال له کن فیکون کہ کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو آگے فرما دیا یہ حق ہے رب کی طرف سے، یہ سچی بات ہے تو اس کے اندر شک کرنے والے مت بننا۔ اسی طرح جو کوئی تم سے جھگڑا کرے کہ اس کے پاس جو ہے وہ صحیح علم آ چکا ہے، حق باتیں آ چکا، قرآن آ چکا ہے، اس کے بعد بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو اس میں ایک چیز کرو، اپنے بیٹوں کو بھی بلا لو اور جو ہے وہ جو تم سے جھگڑا کر رہے ہیں ان کے بیٹوں کو بھی بلا لو، اسی طرح اپنی عورتوں کو بھی شامل کر لو، تم سے جھگڑا کرنے والا ہے اس کی عورتوں کو بھی شامل کر لو، خود بھی شامل ہو جاؤ اس کو بھی شامل کر لو، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ اور التجا کرو کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہو
تو جب اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، رحمت سے وہ دور ہو جائے گا، تو وہ ہلاکت اس کے لیے ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ دو لوگ ایک حق پر ہے اور ایک باطل پہ ہے، اور اس کی جب آپس میں جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہو جائے، ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے، تو دلائل بھی دے دو، کچھ بھی دے دو، ان کے آپس میں بحث نہیں ختم ہو رہی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بتا دیا کہ آپس میں جھگڑا کرنے کے بعد، بحث و مباحثہ کرنے کے بعد بھی تمہاری بات ختم نہیں ہو رہی، تو ایسے کرو کہ اپنے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو شامل کر لو، اپنے بیٹوں کو شامل کر لو، اپنی عورتوں کو شامل کر لو، خاندان کو شامل کرنے کا نہیں فرمایا، اپنے گھر والے۔ اسی طرح دونوں فریق اپنے گھر والوں کو جمع کر لیں اور یہ کہیں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جھوٹے پر اللہ کا قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہوگا تو وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ پھر اب اس کا واقعہ کیا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی طرف اپنا ایک فرمان بھیجا، جس میں 3 چیزوں کا جو ہے وہ ترتیب بار ذکر کیا کہ سب سے پہلے یا تو تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، نمبر 2 یا تو جزیہ ادا کرو، یعنی کہ پیسے ادا کرو، اگر تم جیسے کہ ہمارے ملک میں رہنا چاہ رہے ہو تو تمہیں جو ہے وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا، نمبر 3 پہ کہ تمہیں جنگ کرو، ہمارے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، اور اس میں جو ہے وہ پھر تم ہار جاؤ گے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ آپس میں مشورہ کر کے شرحبیل، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن قیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی بات چیت شروع کی، اور ان کی مذہبی بات چیت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نعوذ باللہ ثابت کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کر دیں۔ انہوں نے انتہائی بحث اور تکرار سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرما دی۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی کہ آؤ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ دعا کریں کہ تم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ عنہا کو شامل کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شامل کیا، حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کو شامل کیا۔ اب ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو کے تشریف لے آئے، تو جب شرحبیل نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا، اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی سے ہم آپس میں جب بحث مباحثہ کرنے کے بعد مباہلہ کریں گے تو اس میں ہماری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو اسی لیے تم ایسا کیا کرو، بہتر صورت یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ صلح کر لو۔ چنانچہ اس پر سب نے اتفاق کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جزیہ مقرر کر دیا، جس پر ان کی صلح ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ابناءنا فرمایا، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی اولاد نہیں ہے، بلکہ عام اولاد جو ہے وہ مراد ہے، اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، اور عرفاً سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اولاد کی اولاد کو بھی انسان اپنی اولاد کہتا ہے، تو لہٰذا ابناءنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصاً ان کو شامل کرنے کی وجہ یہی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کا پورا خیال رکھا، تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی آپ کے بچے کا اطلاق ہوتا ہے، بیٹے کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو بھی جو ہے مباہلہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ پھر آگے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارا کوئی کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا نہیں بنائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پر ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب آگے والے کو کسی کو تبلیغ کی جائے، کافر کو تبلیغ کی جائے، تو فوراً سے شروع نہ ہو جایا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، یہ کرو وہ کرو، وہاں سب سے پہلے جو ہے وہ اس بات سے شروع کیا جائے کہ جو بات تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے شرک کیا ہے وہ الگ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ ہم
ایک ایسی بات کرتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا, کسی کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا. یہ بات وہ بھی جانتے ہیں. تو اسی لیے جب ان کو تبلیغ کرو یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے ہیں روم, فارس, مختلف جگہوں پر, وہ مختلف بادشاہوں کی طرف, تو ان میں اسی طرح پیغام دیا کہ تم یہی آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے وہاں پر ذکر فرمائیں گے, اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. آخر میں فرمایا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون, کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا, میں نے یہ تعلیم دے دی جو اصل تھی. اس کے بعد دلائل واضح آ جانے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے واضح آ جانے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جو مسلمان ہونے کا ہم پر جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. آگے جو ہے وہ تمہارا کام ہے, تمہارے لیے دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب رکھا ہے. آگے سے پھر بحث و مباحثہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. ان سے بس یہی کہا جائے گا اشہدوا بأننا مسلمون, گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. یا اہل الکتاب, اہل کتاب, لما تحاجون فی ابراہیم, اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری تھیں. افلا تعقلون, تو تم عقل کیوں نہیں رکھتے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم, سنتے ہو تم لوگ کہ جھگڑا کر چکے اس سے پہلے بھی تم اس بات میں جس کا تمہیں کچھ پتا تھا. فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو, بحث و مباحثہ کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے. وہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما, کہ وہ تو ایک حنیف اور سچے جو ہے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی, اور لوگوں میں سب سے زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان لوگوں کو تھی جو انہوں نے ان کا اتباع کیا, اور حاضر نبی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. والذین, اور جو لوگ ایمان لائے, آمنو, ایمان لائے اس نبی پر. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مسلمانوں کا. اب یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, یہودی کہتے ہیں وہ یہودی ہیں, عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ دونوں باتیں کہتے ہو, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جب تورات اور انجیل تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم تھا, یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں تم کچھ نہ کچھ جانتے تھے کیونکہ وہ تمہارے باپ داداؤں میں سے تھے, اس وجہ سے تم کچھ نہ کچھ جانتے تھے. لیکن ایک ایسی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دینا, اس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, اور پھر بھی تم اس کے بارے میں جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرتے ہو, تم عقل کیوں نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم جواب دے دیا ان کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, بلکہ وہ سچے مسلمان تھے. اگر مشرکین یہ بات کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے تو ان سے یہ کہہ دو کہ وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے بلکہ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ان لوگوں سے تھا جنہوں نے ان کی اتباع کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ان سے ہے, ان کی نسبت ان لوگوں سے ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. اسی طرح جو بھی ان نبی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں وہ کیا ہیں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کا, مومنین کا دوست ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک گروہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور یہ اس خواہش کے ساتھ کہ تمہیں گمراہ کر دیں اپنے آپ کو ہی گمراہ کر بیٹھتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ, اور اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ, کہ اے اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. وانتم تشہدون, حالانکہ تم اس بات پر گواہ ہو, تم اچھے سے اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کون سی تم پر نازل فرمائی, انبیاء کے بارے میں اچھے سے جانتے ہو, پھر کیوں تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. تمہارے سامنے نشانیاں نازل ہوئیں, پھر کیوں تم انکار کرتے ہو, تم گواہ ہو ان چیزوں کے اوپر. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل, تم حق اور سچ بات کو
جھوٹی بات اور غلط بات کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور سچ بات کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق یہ ہے کہ تم سچی بات جانتے ہو، تم سب کچھ جو ہے وہ جانتے ہو اور جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے اندر سے ہی پیدا ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اسی اولاد میں سے آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنا کر بھیجا، جس کی وجہ سے انہوں نے بغض کیا اور اس طرح کی بات کرنے لگے، حالانکہ حق کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن کیا اپنے بغض اور سرکشی اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر لیا کہ کل قیامت کے اندر یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جنت کے خریدار ہیں، اس سے ہی محروم کر لیا۔ اللہم احفظنا منہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔